والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں ببند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں مریضوں اور مریدوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ ہر صبح رب سے یہی دعا فرماتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز پہ آتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ اور یاد رکھو پیغام دربار علیہ بلاوڑہ شریف کا دو ہی ہیں، ایک تو مخلوق خدا کی خدمت اور دوسرا تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا۔ ہمارا ایمان ہماری جان سے پہلے ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہم حضور کی محبت میں جتنی دیر بھی کوئی بات کریں گے، اتنی دیر ہم پہ مصیبت و غم کا بادل ہٹتے اور رحمت کی چھاؤں آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے جب انسان ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں درست فرما دیتا ہے۔ بس مختصر سی بات ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لیکن پیغام جو خوبصورت پیغام ہے وہ آپ لے کر جائیں گے۔ لمحہ بلمحہ فیض و کرم کی برسات صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار کے مزار پہ ہوتی رہتی ہے۔ بیمار آتے ہیں، شفائیں پاتے ہیں، دکھ و مصیبت کے اندر گرفتار لوگ آتے ہیں تو میرا خدا انہیں کرم اور مہربانی فرماتا ہے، اور میں نے پوری زندگی کی ساری سانسیں یا ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ میں یا مخلوق خدا میں گزار دی ہے۔ میری زندگی کی سانسوں کے اندر نہ تو میری ذات موجود تھی اور نہ ہی میری جسم کو سکون پہنچانے کے لیے کسی تفریق کی طرف، کسی آرام کی طرف، کسی سکون کی طرف چلا گیا ہوں، کیونکہ میں نے صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ کائنات میں سب سے بڑی خوشی کب ملتی ہے؟ تو وہ مرد درویش فرمانے لگے کہ بیٹا کائنات میں اس وقت سب سے بڑی خوشی ملتی ہے جب اپنی خوشیاں کسی اور پہ کو نچھاور کر دی، اور کسی کے آنسو خود لے لے اور اپنے چہرے کی مسکراہٹ کسی اور کو دے دے۔ بس وہی سبق تھا کہ 22 سال ہو چکے ہیں، اقوام عالم میں جاتا ہوں، پوری دنیا میں جاتا ہوں، لیکن پورے یقین اور پوری اعتقاد سے کہتا ہوں، نہ میں ملک، نہ شہر، نہ میں بازار، نہ میں محلات، نہ میں کہیں خوبصورت جگہ دیکھنا جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کتنے بیمار اور کتنے پریشان حال، کتنے گرتے ہوئے آنسو میری محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کب ان کی آنسو جو گرتے ہیں، ان کے چہرے پہ جو مرجھایا ہوا چہرہ ہے، یہ پھر کب خوبصورت کھل اٹھائے گا اور خدا مجھ سے میرا راضی ہو جائے گا۔ اور یہ پیغام اس لیے کہ جسم کا سکون جو ہوتا ہے اس کی میعاد 70 سے 50 اور 50 سے 100 اور 100 سے کم
کوئی اس کا وقت تعین نہیں ہوتا، لیکن روح کا سکون وہ ہوتا ہے کہ اگر روح سکون میں آ جائے تو محشر تک اور محشر کے بعد بھی کرم اور مہربانی رہتی ہے۔ اور روح کا سکون کیا ہے؟ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ، اور پھر درد دل، اور درد دل کا مقام وہ ہے کہ اللہ بہت پسند فرماتا ہے اس شخص کو جس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے اس کے بندوں کی، اور انہی محبتوں میں جب انسان کوئی کام کرتا ہے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے اور در مصطفیٰ کریم سے بھی کرم ہو جاتا ہے۔ بس آپ کی سماعتوں کے نظر میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں، ابھی میں مریضوں کو 2 3 4 کو دیکھ کے آیا ہوں جو بہت زیادہ بیمار تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، زبان بولنے کے قابل نہیں تھی، آنکھ رو رہی تھی، اور وہ روتی آنکھ یہ بتا رہی تھی کل تک ہم بھی جوان تھے، ہم بھی طاقتور تھے، ہم بھی کسی کی محتاج نہیں تھے، بلکہ لوگ ہمارے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے، ہم سے مدد کے لیے آتے تھے، آج بے بس ہو گئے ہیں، آج کوئی قریب تک نہیں آتا ہے، اور آج بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ لیکن رب فرماتا ہے اے میرے بندے، میں تجھ سے تیری مہربان ماں سے 70 گنا زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیوں مایوس ہو کے جا رہا ہے، کیوں لوٹا جا رہا ہے؟ میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ اور جب ہم رب سے دعا مانگتے ہیں کہ اے رب ہمیں کوئی ایسا راستہ دکھا دے یا ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پہ تیرا انعام و کرام ہوا، جن پہ مہربانی ہوئی، تو مجھے یقین ہے کہ ہی رب تو سب سے پہلے اپنے گھر اور در مصطفیٰ کریم کا راستہ دکھاتا ہے، پھر صحابہ کا، پھر اہل بیت کا، اور کہیں حوض پاک کا دروازہ دکھا دیتا ہے، کہیں داتا علی اجمیری کا دروازہ دکھا دیتا ہے، کہیں خواجہ محی الدین چشتی علی اجمیری کا دروازہ دکھا دیتا ہے، اور کہیں پیر مسنجف علی سرکار کی دہلیز پہ لے آتا ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے کہتا ہے ان لوگوں پہ میں راضی ہوں، ان پر میں مہربان ہوں، ان کی دہلیز پر تم آؤ گے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاری، میری رضا میں گزاری ہے، میری مرضی سے گزاری ہے، اور ان کی مرضی کو میں اتنا پسند کر گیا، میں اتنا راضی ہو گیا کہ اب جو ان کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہو گئی ہے۔ اس لیے تم درویشوں کی دہلیز پہ آتے ہو، صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار کی دہلیز پہ آتے ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری جوانی، اپنی زندگی پوری جو ہے وہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزار دی ہے۔ اور جب بے سہارا انسان ہو جاتا ہے تو کیا خوبصورت بات ہے، بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ کردم، سراہی چو شبد خالی کہ پیمانہ جدا کردم۔ سیاہ بختی میں کان کسی کا ساتھ دیتا ہے، تاریخی میں انسان سے سایہ بھی جدا رہتا ہے۔ جب انسان پہ سیاہ بختی کے بادل چھا جاتے ہیں، اپنے پرائے جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرح دور ہو جاتے ہیں کہ جب کبھی ملا ہی نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں تمہارے لفظ خوشی کے ہوتے ہیں، تمہارے لفظ اس لیے خوشی کے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں کہ تم دربار علی بلاوڑا شریف کے بارے میں اپنی رائے کیا رکھتے ہو، اور مجھ سے پوچھو جن کا کوئی سہارا نہیں، ان کا سہارا در مصطفیٰ ہے۔ اس سہارے سے کرم ہوتا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، سو ساگ سنگت ویکھے وت نتنا پہیاں، جنہ باجو ایک پل میں گزرتا سی اج شکلاں یاد نہ رہیاں۔ ایسا درد کا عالم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نیچے ہال میں ویل چیئر پہ مریض جو زندگی اور موت کی کشمکش میں اور اتنی تھکی زندگی گزار دیتے ہیں،
कि कभी चेहरों पर खुशी आने की तसव्वुर नहीं कर सकते। दौरे जदीद के डॉक्टरों और मालिज और हकीम और तबीबों ने उन्हें ये कह के बस खामोश कर दिया, अब जितनी तुम्हारी जिंदगी है तुम या तो व्हील चेयर पे गुजारोगे या तो स्ट्रेचर पे गुजारोगे। जब दौरे जदीद के डॉक्टरों ने ये कह दिया तो ये आवाज, उनकी आवाज के अंदर ताकत नहीं थी, जो ताकत थी मेरे रब के कुरान की आवाज के अंदर ताकत थी। रब फरमाता है मेरे बंदे तू मायूस ना हो मेरी रहमतों से, मेरे करम और मेरी मेहरबानियों से, लेकिन तू दिल में क्या रख ले, काश हम ले जा रहे हैं लोगों को, तुम फलाने साइंसदान, फलाने डॉक्टर, फलाने पीएचडी की, फलाने की पैरवी करो। कभी ये लफ्जों में नहीं सोचा हम मुस्तफा जाने रहमत की कलमा पढ़ने वाले हैं, और ये अल्लाह के दरवाजे पे चलो, वहां रूह को भी सुकून होगा और जिस्म भी शफाएं पाएंगे। आपने देखा होगा आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो 24 तारीख को पिछले माह को हुई थी, उसमें हजारों लोगों का, लाखों लोगों का एक जमे गफीर था। और पैगाम क्या था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। और उसका मोहब्बत का बदला हर लम्हा आता है। कोई भला ये ना सोचे कि महफिल में हजारों नहीं लाखों बंदे होते हैं, मैं तो मुलाकात के लिए आया था। नहीं, तो मुलाकात के लिए नहीं आया था, दो चीजें लेने से आया था, एक अल्लाह का खौफ, एक इश्क मुस्तफा, और दूसरा दलील से शफा लेकर लेने आया था। और याद रखो कि उन महफिलों के अंदर बरकत क्या है, मेहरबानियां क्या है। अभी मेरे करीब एक जवान आया था, आपने उसे देखा था, अब कि उसके साथ 6-7 और बंदे भी आए हैं। ये शख्स खानपुर के, ये शख्स कितने खानेवाल से आया है, और खानेवाल वाला आने वाला शख्स कहता है कि मैं 1 साल पूरा कमर की तकलीफ के अंदर, मोरे खत्म हो गए तो चारपाई पे रहा। कितना अरसा? 1 साल में चारपाई पे रहा। और उस दिन हफ्ता था, क्योंकि जिस दिन हफ्ता होता है हम कल सईदा में बैठते हैं, लेकिन कल सईदा से छुट्टी थी, तो वो वहां से नीयत करके आया है कि दम कराने के लिए मैं जा रहा हूं। जब पहुंचा तो पता चला कि आगे महफिल मिलाद मुस्तफा आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, और वहां से कल सईदा आस्थाने से छुट्टी है। बड़ी लवाए फिक्र है, इरादा कर लो, नीयत सच्ची कर लो, कोशिश करो। तुम्हें लोग तबलीग दे रहे हैं, तुम फलाने डॉक्टर, फलाने साइंटिस्ट के पास इल्म हासिल करो, तेरा इल्म यहां रह जाएगा। अगर वफा और सच्चाई की तरफ जाते हो तो मदीने की तरफ रुख कर दो, हजूर की मोहब्बत सीने में बसा लो। जितना बड़ा इल्म और हिकमत हजूर की मोहब्बत के अंदर मौजूद है, कायनात पूरी की अंदर वो चीज कहीं भी मौजूद नहीं है। अब अकल है, जब गए तो चारपाई पे लेकर गए, एक स्ट्रेचर पे लेकर गए। अब जब महफिल में आया, पूरी रात उस चारपाई पे गुजारी, और जब दुआ का वक्त आया, दम का वक्त आया, बड़ा गम है, बड़ी परेशानी है, बड़ी घबराहट है। बिलावड़ा शरीफ से सब कुछ होता है, हमसे क्यों नहीं होता है? ये मेरी बात नहीं, हम मखलूक है, वो मालिक है, मुख्तार, जिसे चाहे अता कर दे, उसे चाहे ना अता कर दे, ये उसकी मर्जी है। ये मेरी और तेरी ताकत नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कोई पीर बन जाए, अपनी मर्जी से जो उसकी दलील पे आए शफा पा जाए। ये मेरी बात नहीं, ये उसका करम है, ये मदीने की सरकार की मेहरबानी है। ये मैं अपने से
کچھ نہیں کرتا ہوں، جو کرم ہوتا ہے وہ میرے خدا کا ہوتا ہے۔ جب دم کا وقت آیا تو اس کے ساتھ کے قریب کے لوگ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور جب ہاتھ رکھا تو اب دیکھیں کتنے ہزار بندے تھے، کتنے لاکھ بندے تھے۔ جب دم ہوا، دم کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام ہوا، اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ بس میری لفظ سمجھ کے آپ کی سماعتوں کی نظر میں لفظ کر رہا ہوں جو آپ کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ڈال دیں گے۔ جب سلام کا ٹائم ہوا تو وہ شخص جو چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا وہ بھی ہاتھ کھڑے ہو کر باندھ کر سلام پڑھنے لگا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جب وہ پڑھنے لگا قریب کے لوگ حیران ہو گئے، یہ تو سال سے چارپائی پہ تھا، آج یہ کیسا کھڑا ہو گیا؟ انہیں معلوم نہیں تھا جن کی وجہ سے پوری کائنات بنی ہے، آج ان کی محفل پہ آیا، یہ کیسے خالی جا سکتا تھا؟ ابھی یہ میرے قریب آیا یہ جوان، یہ شخص 1 سال سے اس کے ساتھ اس کے پورا خاندان آیا ہے، سارے دوست خانے وال سے سارے دوست آئے۔ یہ شخص لگتا ہے کہ 1 سال چارپائی پہ رہا ہے، آپ دیکھیں یہ لگتا ہے یہ تیسرا مرتبہ، پہلی مرتبہ وہاں آیا، دوسری مرتبہ یہاں دربار پہ، تیسری مرتبہ پھر دربار پہ آیا۔ اب وہ کمر کا جڑی ہوئی کمر، وہ بے جان ٹانگوں میں جان کس نے ڈالی ہے؟ میرے خدا نے ڈالی ہے اور وسیلہ مصطفیٰ کریم ڈالی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھا کر تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب یہاں میں رک کے ایک سوال کرتا ہوں، اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہوگا۔ اگر میں کہتا کہ مجھے فلانی محفل میں جانے کے لیے 50,000 روپیہ چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے میری یہ ڈیمانڈ ہے، تب پھر اس لالچ کے اندر پھوکوں میں کیا شفا ہوتی تھی؟ واہ 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 واہ، ہاتھ اٹھا کر واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں نے 2 ہی کام زندگی میں بڑے خوبصورت کیے ہیں، ایک بے غرض و لالچ اللہ کے بندوں کی خدمت کی ہے، اور اگر پوری دنیا میں کہیں میں گیا ہوں تو میں نے محفل سے پانی بھی نہیں پیا، بلکہ حضور کی محبت کا عشق کا جام پی کر جانے کے لیے گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ پوری دنیا میں جاتا ہوں، کہیں اگر ہمیں حضور مل جائے تو کائنات کی دولتوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم قبر میں اگر سرکار کا دیدار ہو جائے تو پھر اس ظاہری دولت کو کرنا کیا ہے؟ وہ بولا پاگل ہے، اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ ہم تو بادشاہوں کی دہلیز کو چھوڑ کر فقیروں کی دہلیز پہ اس لیے آئے تھے، یہاں سے وہ بادشاہی ملتی ہے جو معاشر کے بعد بھی نہیں ختم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس جھوٹی دولت کے لالچ میں کہاں جاتے جو اپنے پیٹ کی آگ بجھاتی؟ وہ دولت کیوں نہیں کام کرنے کے لیے لے آتے؟ اس دولت کا کیوں نہیں اپنے دل میں سنبھال لیتے جو معاشر میں کام آ جائے گی؟ اس لیے میرا پیغام ہے، میں پوری دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں، ختم نبوت کی خاطر یا حضور کے میلاد کی خاطر آج پیغام سن لو کہ مجھے یہ نہیں کہتا، لیکن مدینے کی سرکار کی بات کر کے کہتا ہوں، نہ تو میں لالچ کی خاطر جاتا ہوں، نہ شہرت کی خاطر جاتا ہوں، فقط عشق مصطفیٰ کی خاطر جاتا ہوں۔
सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत में दोनों हाथ उठाकर नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपा सलारे अकीदा ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपा सलारे अकीदा ताजदारे खत्म नबुव्वत। अगर मेरे दिल के अंदर लालच होता तो हजारों में बैठा हुआ बंदे को भूख जाकर असर नहीं करती थी। लोग कहते हैं इसकी वजह क्या है? और मैं वजह बताता हूं। दिल लालच से पाक रख लो, नगाहों के अंदर हया रख लो, खौफ खुदा रख लो और दिल के अंदर इश्क मुस्तफा रख लो। तुम्हारी सारी इबादत कबूल हो जाएगी, तेरी रियाजत सारी कबूल हो जाएगी। दिल के बर्तन को साफ करोगे तो हुजूर की इश्क की रोशनी तुझे चमका देगी। इसलिए आपको ये पैगाम है। मुझे मालूम है बहुत ठंडी रातें हैं, मैं जानता हूं। मैंने कहा बहुत ज्यादा ठंडी रातें और गर्म दिनों को लोगों को देखा है, लेकिन इन्होंने फर्क इसलिए नहीं मुझ पे डाला कि मैं किसी दुनिया के लिए नहीं देख रहा था, मैं खौफ खुदा और इश्क मुस्तफा के लिए देख रहा था। इसीलिए वो कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, कोई शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। इसलिए और रूह की रोशनियां लेते हैं, रूह का सुकून लेते हैं। अपने इरादों को मजबूत कर लो और अपनी हिम्मत और जरत से ये बता दो कि इस जहान में भी हुजूर आपसे मोहब्बत है, उस जहान में भी हुजूर आपसे मोहब्बत है। और हमारा एक ही अकीदा है, एक ही मोहब्बत है, एक खुदा और एक रसूल है। बेशक इस पे जिसका यकीन है तो बस एक नारा लगाएगा, उसके बाद दम हो जाएगा। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, शिपा सलारे अकीदा ताजदारे खत्म नबुव्वत, शिपा सलारे अकीदा ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। यही पैगाम जो आपकी समातों की नजर लंबी तादाद में, लंबी लाइन में मरीज भी है, बीमार भी है, तकलीफ भी है, बगैर सियासत से, बगैर लालच से। एक फकीर था, लेटा हुआ था, आराम कर रहा था जंगल में। तो एक हुमा परिंदा होता है, सुरहाब जिसे कहते हैं, कि जो जिसके सर के ऊपर से गुजर जाए तो वो बादशाह बन जाता है। फकीर को कहने लगा मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है, मैं इस तरह ना करूं कि तेरे सर से गुजर जाऊं। उसने कहा ठहर जाओ, जरूरत नहीं है सर से गुजरने की। उसने कहा क्यों? लोग तो तलाश करते हैं कि मैं किसी के सर से गुजर जाऊं, उसे तख्त बादशाही मिल जाए, उसके सर पे ताज हो जाए। उसने कहा रुको, मेरी बात सुनो। ऐ हुमा, पेशे फकीरी सुल्तनत क्या चीज है? यहां तो बादशाह भी आते हैं बोसे गदा के लिए। तुझे क्या खबर है कि मकाम फिक्र क्या है? तू नहीं जानता है कि हमारे कदमों में तो बादशाह भी आते हैं। हमें उस बादशाहियत की चीज जरूरत नहीं, हम उस बड़े बादशाही की नौकरी कर रहे हैं जो पूरी कायनात के बनाने वाले हैं। इसलिए ये पैगाम पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला, इन्हीं मोहब्बतों में, इन्हीं चाहतों में इंशाअल्लाह ताला 1 जनवरी 2019 को इंशाअल्लाह तबारक ताला ये जो अगला हफ्ता आ रहा है इंशाअल्लाह ताला जनवरी में, आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो 3 मुनक्कद हो रही है। सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला 1 जनवरी को इंग्लैंड के शहर ओल्डहम के अंदर होगी। 3 को इंशाअल्लाह ताला इंग्लैंड के शहर पीटरब्रो में होगी। और तारीख साज
جس میں خصوصی دم اور دعا ہوگی، وہ برمنگھم کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ بینگلی ہال میں موجود ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں دربار عالیہ بلاوڑا شریف آ جاؤں گا۔ زندگی کا مشن کیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت۔ بس آج پیغام لے لو، یہ بے غرض و بے لالچ پیغام ہے، یہ کسی کی شخصیت کو اوپر کرنے والا پیغام نہیں ہے، یہ حضور کی محبت کا پیغام ہے، یہ ہمارے ایمان کا پیغام ہے، ہمارے اعتقاد کا پیغام ہے۔ اور سمجھ لو بد مذہبو، تم چاہے کتنا بھی زور لگا لو، جسم کو تو کاٹ ڈالو گے لیکن دل سے عشق مصطفیٰ نہیں نکال سکو گے۔ آنکھوں میں بسے ہوئے مدینے کو تم دور نہیں کر سکو گے، دل میں حضور کی محبت سے کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب ہم نے سر وہاں جھکا لیا ہے جہاں گرنے والے بھی سنبھل جاتے ہیں، ان کی دہلیز پہ جھک گئے ہیں، جہاں لوگ گرتے ہیں وہ سنبھال دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے اعتقاد کے اندر، اپنے یقین کے اندر میں نے مانا ہے، چلتے ہوئے راستے میں بہت سارے کانٹے چبھتے ہیں، لیکن پھول کی تلاش میں کانٹوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، کیونکہ ان کا مرکز جو ہوتا ہے وہ پھول ہوتے ہیں، کانٹے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ دربار عالیہ بلاوڑا شریف آتے ہیں، یہ ازل سے ابد تک لگا ہے، یہ اس کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ راستے میں رکاوٹیں دیتا ہے، مختلف طریقے سے ہیلے اور بہانے کرتا ہے۔ خبردار اس کی بات میں آؤ، اس لیے نہیں آؤ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ تیرا پیدائشی دشمن ہے، اس دشمن کی بات نہ سنو، اور جسے رب بھیجنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے رب نہ بھیجنا چاہے اسے کوئی لا نہیں سکتا۔ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ ہی حضور کے صدقے سے تمام مرضوں کو آپ کو شفا عطا فرمائے، تمام مشکلوں کو آسان فرمائے گا، اور تمام دکھوں کو دور فرما کر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے گا۔ انشاءاللہ بھی دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ دم اور دعا سے قبل صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار کی دہلیز کے سامنے لکھا ہوا پورا یہ چراغ کہاں سے جلے، کہاں روشنی ہوئی، پورا شجرہ لکھا ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہوا کہ بغیر تنے اور بغیر ٹہنی اور بغیر پھول سے پھل پڑ گیا اور لوگ کہیں کہ بہت خوبصورت پھل ہے، نہ جانے ہم اس درخت کو یہاں تک پروان چاڑنے میں ہمارے باپ دادا کا کتنا خون بہا ہوگا، کتنی آنسو بہائیں ہوں گی۔ یہ دم ایسے نہیں ہوا۔ تم کیا جانتے ہو کہ تم ایک دن میں پیر بن جاتے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو کہ ہمارے باپ دادا نے پوری زندگی، اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا میں گزار دی، ذکر میں گزار دی، جنگلوں میں گزار دی، اور یہی مانگتے رہے اللہ تیرا فضل چاہیے، تیرا کرم چاہیے، تیری مہربانی چاہیے، نہ دولت چاہیے نہ مال چاہیے، تیرا کرم چاہیے۔ تو اس لیے پھر یہاں سے بیٹھ کر ان دل کے اندھوں کو خبر ہی نہیں، جو خدا کا فضل چاہتا ہے تو پھر خدا جب اسے عطا کر دیتا ہے، پھر وہ جس کو بھی پھونک مارتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے قریب ہو یا دور ہو، جہاں بھی ہو، خدا کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی ہمت سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے یہ پھونک آپ کے لیے، دم آپ کے لیے شفا بن جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی دربار عالیہ بلاوڑا شریف کا بسلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے، دم اور دعا سے قبل بس ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دیں، تاکہ جہاں تک میری آواز آپ کی سماعتوں کی نظر جا رہی ہے، ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے۔ یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھیں۔ اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے۔ کہیں بھی کوئی بیمار ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کی ختم نبوت کے وسیلے سے اس پر کرم اور مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک حضور کی ختم نبوت کے وسیلے سے پاکستان پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے، اور امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق و اطاعت اور محبت کا گوارا بنائے۔
ابھی انشاءاللہ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. بس میری زبان سے سن لیجئے. 3 دم ہوں گے. سب سے پہلے آپ کو ہوگا، پھر ساتھ میں جو مریض ہیں ویل چیئر پہ بیمار ہیں جو اپنے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، دوسرا دم ان کو ہوگا. اور تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی ہے، تصویر ہے، کوئی چیز آپ نے دم کروانے کی نیت سے لائی ہے، اسے ہوگا. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی، اور دعا کے بعد انشاءاللہ مریضوں سے ملاقات کے بعد چند ہی منٹوں کے بعد انشاءاللہ تعالی ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور کوئی بھی شخص انشاءاللہ بغیر ملاقات سے جائے گا نہیں. یہ نہیں ہوتا کہ رات والے تر و تازہ رہتے ہیں اور رات جب ڈھل چکتی ہے صبح قریب آ جاتی ہے تو تھک جاتے ہیں. یہ دنیا داروں کا فارمولہ ہے، کیونکہ ان کی جیب بھر جاتی ہے. ہمارا عشق کبھی بھرا نہیں کرتا. یہ محشر میں حضور کے دیدار سے ہی بھرے گا، دنیا میں کوئی بھر نہیں سکا. اسی سلسلہ شروع ہو جائے. خصوصی دم ہونے والا ہے. سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ اس دم میں شامل ہو جائیں. اب دوسرے دم کے لیے جو مریض ہیں جو ویل چیئر پہ ہیں ان کے قریب کے رفقا ان کا سر پہ ہاتھ رکھ لیں. آپ کو جہاں درد ہے، تکلیف ہے، جگر میں، معدے میں، کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے. اب تیسرے دم کے لیے جو آپ نے چیز لائی ہے، پانی، تصویر، کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں تو فون میں لا لیں. جو جو چیز آپ نے دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے. خصوصی دم ہو رہا ہے. تیسرا جو خاص دم ہوتا ہے، جو جو چیز ہے آپ کے پاس کچھ منٹ ہیں کہ آپ کسی مریض کو گھر میں یا فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں، فون نمبر میں لا لیں. کوئی تصویر لائی ہے، کوئی بھی چیز لائی ہے تاکہ خصوصی اس دم میں وہ شامل ہو جائے. ابھی دعا کے لیے تیار ہو جائیں. جو جو مراد ہے دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین. آمین 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 آمین
آمین آمین آمین آمین